السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان گلزئی صاحب. اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں, ابھی ٹریولاگ بھی شروع کر دیے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ویلاگس بھی کرتے ہیں. جرنلسٹ ہیں, بڑے ایکٹیو جرنلسٹ, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر. تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی سہیل وڑائچ صاحب کے کالم, اور اس کے بعد جو اب ان کا ایک کلیریفیکیشن ان کی طرف سے آئی ہے, وہ بھی 4 صفحوں کی ہے. بہت بہت شکریہ رضوان. رضوان, یہ سہیل وڑائچ صاحب ایک نام ہے, کتابیں بھی لکھی نہیں ہیں, اور ان کے کالم لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. پاور کوریڈورز میں بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کہ پاور کوریڈورز کے بہت قریب ہیں وہ. پاور کوریڈورز میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہوز ہو کا انٹرویو, ہوز ہو کے ساتھ تعلقات, ایک فون کال پہ ہر ایک ان کے پاس سامنے پاس یا ان کی بات سن لیتا ہے. اب ایک ان کا کالم جو برسلز میں, اب اس کے پیچھے بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ جی وہ بہت سی باتیں ہیں کہ جی وہ برسلز پہنچے کیسے, اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کون لے کے گیا, وہ اس باقاعدہ ایونٹ پہ وہ مدعو ہوئے تھے آلریڈی سے, یا اچانک ان کو بلایا گیا, اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. لیکن اس میں نہیں پڑتے چلے. ایک صحافی کا کام ہے کہ جہاں پہ کچھ ایونٹ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچ جائے گا. اور سہیل وڑائچ صاحب تو ماشاءاللہ کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں دنیا میں. تو وہاں پہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو گفتگو کی آڈینس میں, اور اس کے بعد ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل کے ساتھ جو ڈنر تھا یا لنچ تھا, وہاں پہ ان کی کوئی گفتگو ہوئی جو انہوں نے بیان کر دی اپنے کالم میں. جو مین اس کی لائن تھی وہ یہ تھی کہ سیاست تب ہو سکتی ہے جب مصالحت, سیاسی مصالحت صدق کے دل سے معافی سے ممکن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے معافی مانگنا یا کوئی کسی کے لیے بھی, اور معاف کرنا بھی بڑا ظرف ہوتا ہے. کہ یہ اگر یہ بات, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کانٹیکسٹ جو وہی ہے جو ساری دنیا سمجھ رہی تھی. پہلے ذرا اس کو کلیریفائی کریں. اچھا سر, ظاہر ہے آپ نے جیسے بتایا سہیل وڑائچ صاحب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ صحافت کر رہے ہیں, تو ان کی صحافت کے حوالے سے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں. ہم کانٹینٹ پہ بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے لکھا, اور اس میں کیا تضاد تھا جسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں, اور وہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا میرا اس میں پرسپیکٹو یہ ہے, میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں سہیل وڑائچ صاحب کو, کہ جب سے یہ جو موجودہ رجیم ہے, خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ اس سے پہلے جو آرمی چیفز تھے وہ صحافیوں سے کسی حد تک ملتے بھی تھے. ظاہر ہے آپ باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے اس میں بھی کلیریفیکیشن میں ذکر کیا کہ بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں. یہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کا جرنلسٹوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہا. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو اپروچ کرنے کی یا کہیں ایونٹس وغیرہ پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں ریلیونٹ بندہ نہیں ہوں, آپ ڈی جے ایس پی آر سے بات. صحیح ہے. سہیل وڑائچ صاحب اپنے مختلف کالمز کے اندر یہ لکھتے رہے کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل جو ہے وہ صحافیوں سے نہیں ملتے, ان کی یہ خواہش تھی. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب نے بالآخر ان کی یہ خواہش پوری کی, اور پھر ان کی وہاں پہ برسلز کے اندر ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات 1 to 1 نہیں تھی, یہ سہیل وڑائچ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ایس پی آر کی طرف سے بھی آ چکا ہے, اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 1-on-1 انٹرویو نہیں تھا, لیکن ان کا ایک خطاب تھا. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک لنچ یا ڈنر کی ٹیبل پہ وہ بیٹھے تھے, چٹ چیٹ انٹریکشن ہوئی ہے. جو میزبان ہیں وہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو زیادہ گفتگو کا تقریباً 2 گھنٹے کا وہ بتا رہے, اس میں سہیل وڑائچ صاحب سوال کرتے رہے, فیلڈ مارشل اس کا جواب دیتے رہے. پہلا کالم آیا آرمی چیف سے میری پہلی ملاقات, فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. بالکل اس کے اندر انہوں نے وہ باتیں لکھی, اور اس کے اندر یہی تھا, وہ یہ ابھی جو وضاحت ان کی آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ملاقات کے حوالے سے یہ میری رائے تھی, یا کچھ حصہ انہوں نے جیسے وہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی تقریر جو ہوئی اس میں انہوں نے یہ کوئی آیتیں پڑھی, ہاں, اور انہوں نے فرشتوں کی معاف کرنے کی, وہ ادھر بھی ذکر کیا اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا تھا, وہ وہی فرشتوں والی اور ابلیس والی ساری کہانی. اچھا دیکھیں, اس میں میں جو بات کر رہا تھا, جو کریڈٹ یہ دے رہا تھا کہ ایک تو ہی مینج ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا مطلب پرسن جو اس وقت سب سے طاقتور شخصیت ہیں, اور ان سے انہوں نے گفتگو کی, کچھ سوال کیے, کچھ جواب دیے. ان سوالوں جواب کی روشنی میں انہوں نے 3 کالم لکھے. 3 کالمز کی سیریز میں لوگوں کو یہ بتایا کہ جو موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کی کیا سوچ ہے, ان کس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ان کا ایک اپنی ملاقات کے اس کا انہوں نے ایک نچوڑ نکالا. وہ آ گیا سوشل میڈیا پہ.
सोशल मीडिया पे जब ये बहस शुरू हुई और सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम्स के हिस्से निकाल के लोगों ने उसके वो जो ग्राफिक्स बनते हैं या वो उसके ऊपर फिर सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि बकायदा ट्रोलिंग की गई और जाहिर है फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई। आज राना सनाउल्लाह ने, जो इस वक्त जिम्मेदार काबीना रुकन है, मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि सुहेल वड़ाई की बातें ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर वीलॉग्स, उसके ऊपर जो पॉडकास्ट शुरू हुए, उससे इदारा डिस्टर्ब हुआ और आपने देखा कि तीन दिन मुसलसल कॉलम आते रहे, कोई तरदीद नहीं आई। ये छठे दिन जाके फिर DGISPR को तरदीद करनी पड़ी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात लिखी वो बात सही थी। अब बात वो यही थी कि सियासी मुसालियत और सिद्क़े दिल से माफी और ये बिल्कुल, तो इसका मतलब कि वो उसको राना सनाउल्लाह भी सेकंड कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल है, मतलब जरा सुहेल वड़ाई साहब की को साइड पे करके, आपको लगता है कि वाकई ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कुछ थोड़ी सी परेशान है और वो चाहती है कि ग्रैंड रिकंसिलिएशन हो, मसालहत हो, माफी तो पता नहीं जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वही माफी है ना, कि बानी PTI चेयरमैन जो है वो माफी मांग लें, ठीक है, वो उस तरफ तो चलो शायद इनको नहीं मालूम कि वो करेंगे या नहीं, क्योंकि अब तक तो यही रवैया है कि वो माफी का कोई वहां पे कुछ नजर नहीं आता। तो आपको लगता है कि अगर राना सनाउल्लाह और दीगर लोग भी, बहुत से पॉलिटिशियंस ने भी इसको सेकंड किया है बात को, तो वो चाहते हैं कि सियासी मुसालियत हो जाए? अच्छा, आज ही जो उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें मैं आपको बता रहा था, उन्होंने कहा जी कोई, उसके अंदर उन्होंने जब उनसे बात हुई मुज़ाकरात की कि आप इमरान खान से हुकूमत मुज़ाकरात और उसारी, उन्होंने कहा कि जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की और अपोजिशन को दावत दी कि आप मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं, बात करें, तो फौजी क़यादत वहां पे मौजूद थी और इसका मतलब ये था कि हुकूमत को उनकी हिमायत हासिल थी। लेकिन एक जुमला बड़ा उन्होंने जो है इंटरेस्टिंग कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पे ना हुकूमत किसी को बाईपास करेगी और ना किसी को बाईपास करने देगी। अच्छा, अब इसको आप जोड़ें, जब ये आया तो इसका मतलब है कि ब्रिज वही है, बाईपास नहीं होगा, नहीं होगा, सही है ना बाईपास हम करेंगे, मतलब हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी और अगर वो बात करेंगे तो हमें ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब का ये जो कॉलम आया, इसके बाद जो चीज डिस्कशन में आ गई ना, दो चीजें डिस्क्रेडिट हुई इसमें, इस पैगाम से। एक, अदालतें कि इमरान खान का फैसला रिहाई का अदालतों ने करना है या माफी इतलाफी से होना है। बिल्कुल, ये बहस पहले दिन ये बहस शुरू हुई थी, ठीक है, कि जी फिर अदालती निजाम कहां है। दूसरी बहस ये शुरू हुई थी कि अगर इमरान खान से माफी फील्ड मार्शल मंगवा रहे हैं और इमरान खान से मांग रहे हैं तो हुकूमत कहां खड़ी है। सही है। तो ये हुकूमत के हलकों में भी और अदालती हलकों में भी ये चीज भी फील की गई और कुछ लोग ये बताते हैं, ये दावा करते हैं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है, लेकिन ट्रोलिंग में तो ये इल्जाम लगाया गया ना कि बाकायदा सुहेल वड़ाई ने मतलब घुमा फिरा के अल्फाज में ये बताने की कोशिश की गई है कि बाकायदा धमकी दी जा रही है। ये वो उसके अंदर उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र किया कि उसका अंजाम और ये तो वो मतलब इन हिडन वर्ड्स के मीनिंग एक ही था। तो ये लोगों ने मतलब अखज़ किया ना। देखिए, जिस तरह सुहेल वड़ाई खुद कह रहे हैं कि भाई मैं जो देखता हूं, जो सुनता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, उसके बाद फिर मैं उनको अपने अल्फाज में या जिस तरह जो भी मैं समझूंगा उसको मैं उस तरह नरेट करूंगा। सही है। तो जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम को लोगों ने समझा, उस तरह उन्होंने नरेट कर दिया, तो जिस पे वो खैर जरा नालामी है और उनको बिल्कुल के जी धमकी मतलब का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखें, इसमें ये देखें सारी डिस्कशन जो अब आ गई है ना, तो इसमें अब गवर्नमेंट की जो रिएक्शन है आपने देखा, वो तो कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाई बात ठीक करे। अब बात इस पे नहीं होगी ना कि सुहेल वड़ाई साहब ने ठीक है बड़ी तफसील से वजाहत की और वो उनकी वजाहत के अंदर, हालांकि बड़ा टेक्निकल उनका जवाब आपने अगर पूरा पढ़ा आपके पास है, अभी मैंने 2 दफा पढ़ा है और मैं उनकी जाहिर है वो एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, उनकी इस चीज़ को दाद देता हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ों की तरदीद भी कर दी और कुछ साथ तस्दीक भी कर दी। वो कहते हैं कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए, और कुछ थोड़ा सा उन्होंने मेरे ख्याल में अपने इवेंट्स जो बड़ी इवेंट्स थे वो उन्होंने अगर इसमें सारे उसके अंदर लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि भाई जो मैंने अब लिखा है, और फिर वो कह रहे हैं बार बार कि जो आज की सहाफत है वो आने वाली तारीख में ये इसको सच साबित करेगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा ये मामला तारीख पे छोड़ते हैं और जाहिर है कि बहुत सी चीजें तारीख में फिर क्लियर हो जाती हैं। जो वक्ती एक वो जो गर्द अबर आलूद चीजें होती हैं उसमें
میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. اچھا لیکن سر اس میں میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا, یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے اپنے 3 کالمز کے جواب الجواب جو لکھا ہے, 3 کالم روزنامہ جنگ میں چھپے, لیکن جو جواب الجواب آیا ہے وہ روزنامہ جنگ میں نہیں چھپا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کا جواب بھی ہوا تھا, اور ایکسپیکٹ بھی ہم یہ کر رہے تھے کہ اب سہیل وڑائی صاحب کالم لکھیں گے اور اس کالم میں وہ اس باتوں کا جواب دیں گے. اور ان کے ادارے سے کچھ خبریں بھی ایسی آ رہی تھیں کہ ادارے کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب احکامات آ رہے تھے ود ان ادارے, جو ان کا جو ادارہ ہے جنگ گروپ. سر اس میں ان کے کلیئر جو جنگ گروپ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے اعزاز سید نے, انصار عباسی نے, حالانکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان پھول صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی DGISPR کو مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور واقعی بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ادارہ کھڑا ہوا. لیکن یہ جواب جو آج انہوں نے کلیریفیکیشن جو آج کل رات سے ڈسکشن میں ہے, اور آج بھی سارا دن, اور میرے خیال میں اگلے کچھ دن اب یہ موضوع رہے گا, یہ ان کے اخبار میں نہیں چھپا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ادھر دیا ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ پینڈنگ میں ہو, یا چھپ جائے یا نہ چھپے, ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ادارے سے جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ چیز آج ہمیں اخبار میں نظر آنی چاہیے تھی. بالکل. اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ظاہر ہے اسپیکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے بینگ رپورٹر, آپ نے تو آپ جیسے لوگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب تک آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا کچھ سورس سے خود بات نہ ہو تو تب تک اسپیکولیشن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ویسے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ادارے کو پہلے کہا گیا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب. پھر DGISPR کے متعلق انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا کہ جی وہ بہت جب ذاتی ملتے ہیں تو بڑا خوشگوار ہوتے ہیں, اور میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن جن باتوں کی انہوں نے تردید کی ہے وہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ میرے کالم میں ہیں ہی نہیں. اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ مطلب ٹیکنیکلی آپ DGISPR کو بھی کوسچن کر رہے ہو نا کہ بھائی جان آپ نے جو جن باتوں کی تردید کی وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو یہ DGISPR نے سیدھا کہا کہ سہیل وڑائی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے ٹیکنیکل انداز میں کہہ دیا کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں یہ بالکل, کیونکہ ماشاءاللہ لفاظی تو پھر سہیل وڑائی صاحب ہیں. اچھا اب مجھے آپ نے یہ سارا پڑھا ہے, اس میں قصے بھی آئے, سب کچھ آیا, پھر یہ مطلب بہت ساری باتیں ہیں, پھر یہ فیصل واڈا کو بھی بیچ میں رکھڑ گئے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ باقی تو سمجھ آتی ہے کہ PTI نے ٹرول کی, حماد اظہر ہو گئے, شہباز گل ہو گیا, وہ سارا. حالانکہ شہباز گل کہ ان کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں, وہ سافٹ چونکہ بھی انہوں نے بہت سافٹ گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں سر ہوا یہ کہ جیسے ہی ان کا یہ کالم چھپے اور سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہوئی, تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ, ویسے تو ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں شاید, لیکن کچھ غیر اعلانیہ ترجمان بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں فیصل واڈا ہیں اور کچھ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں. انہوں نے 2-3 دن پہلے سے ہی تردیدیں شروع کر دی تھی, انہوں نے بڑا ٹیک آن کیا. کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے آپ نے دیکھا ہوگا, اور انہوں نے کہا سہیل وڑائی جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. فیصل واڈا بھی ون آف دیم, ظاہر ہے ان کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں, انہوں نے بھی ان کو ٹیک آن کیا. اس وجہ سے سہیل وڑائی صاحب نے 3 لوگوں کا اس میں نام لکھا, زلفی بخاری, حماد اظہر, سوری 4 لوگوں کا, شہباز گل اور فیصل واڈا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے میرے خلاف 1 پیج پہ آ گئے. یہ شکوہ بھی کیا. اچھا انہوں نے پھر وہ ساری ایونٹس لکھے کہ جی ضیاء الحق کے ساتھ دور میں جی میں نے یہ لکھا, میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کا انٹرویو کیا, پھر مشرف, نہیں وہ کریڈٹ ہے سر, نو ڈاؤٹ کریڈٹ ہے. اچھا پھر وہ جو اینڈ پہ وہ مطلب جو جب یہ سارے معاملات ختم کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑی, آپ کو معلوم ہے اب آپ نے 2 دفعہ یہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک خبر بھی دی ہے انہوں نے, وہ بتائیں. سر وہ خبر کا جو اینگل آپ کے ذہن میں ہے شاید وہ میری ابھی اس میں نہیں ہے. اب وہ خبر دیکھیں, اب کیونکہ سہیل وڑائی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا اور آپ بھی مانتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کی باتیں, خبر بھی وہ اس طریقے سے دے جاتے ہیں بٹوین دا لائنز. اب یہ ذرا سنیے گا, میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے, ذاتی خواہش, ٹھیک ہے, وہ تو ہر ایک کی, میری بھی آپ کی بھی ہے. حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت, معافی اور کسی معاہدے کی دور تک گنجائش نہیں, لیکن کیا کوئی گناہگار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے. اب دیکھیں, خبر دے گئے,
اور اس کو اتنے میٹھے انداز سے بتایا کہ جناب جو میں نے 2.5 سال سے میں نے آبزرو کیا دیکھا اس میں دور دور تک، حالانکہ آئی ایم کنونسڈ یہ خبر جو ہے یہ بھی برسل سے ملی ہے ان کو. وہ ان کی 2.5 سال سے کہتے ہیں کہ 2.5 دن کے اندر ان کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ خبر ہے کہ ان کو کہ دور دور تک بھی دیکھیں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں دور دور تک کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ خبر بنتی ہے، مجھے بتائیں. بالکل سر، دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس پہ نا DGISPR کا ایک پریس کانفرنس کا ایک کلپ اگلے دن میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تک صدقے دل سے معافی نہیں مانگی جاتی تب تک کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں گنجائش ہوتی تو ابھی تک نکل آتی سر، لیکن اس میں صرف مفاہمت کی بھی بات کی. مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے، یعنی کہ 3 چیزیں کہ ڈیل جو بہت شور ہوتا ہے، اپولوجی صدقے دل سے معافی، اور مفاہمت. اب یہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کو رد کر دیا اور یہ درست ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ ایک پرٹیکولر پرسن اور اس کی پارٹی کے متعلق ہے. یہ ایگری کرتے ہیں؟ ٹرو سر. ہونی ہوتی تو سر دیکھیں ہو جاتی. 8 فروری سب سے بڑا موقع تھا بالکل کہ جب ایک عوام کا فیصلہ آ چکا تھا، اس وقت اگر نہیں ہوئی، پھر جب لوگ سڑکوں پہ نکلے اس وقت نہیں ہوئی، جب عدالتوں سے فیصلے ہے اس وقت نہیں ہوئی، تو اب تو اس وقت. اور ٹرمپ اور وہ ٹویٹس آپ نے دیکھا کہ بڑے سینیٹرز نے ٹویٹس کیے اور سارا کچھ پوری کیمپین چلی امریکہ سے بھی، اس وقت اگر نہیں ہوئی تو اب تو کوئی پریشر نہیں ہے، آپ کیوں ہوگی؟ تو سہیل بھائی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب میرے حساب میں تو نہیں، یہ فریش خبر ہے. دیکھیں یہ میرے خیال میں لوگوں نے اس بات پہ توجہ دی، میری تو مطلب نا ایک دم سوئی اڑ گئی اس پہ کہ بھئی یہ خبر دے رہے ہیں اور اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ ان کو اب یہ معلوم ہے کہ 2.5 سال تو وہ اور اگلے 2.5 سال کچھ نہیں ہونا. یہ ایک تو اچھا آخری بات چھوٹی سی کریں گے، اس کے بعد یہ آپ کو میں زحمت جو ہے وہ ختم کروں گا. اچھا یہ نارملی وہ اتنی سخت قسم کی بات نہیں کرتے. اب انہوں نے یہ پوچھا کہ جب ان پہ سب پہ الزامات اینڈ والا کہ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے. دراصل وارڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں یہ فیصل وارڈا، حماد اظہر اور یوٹیوبرز تو مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں ہم نے تو خیر کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ بھی اب اس بات کا جواب دیں گے. اب حماد اظہر کا تو اس کے اوپر جواب آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے انہوں نے وہ ایک مثال جیسے عمر خان صاحب نے دی کہ ڈگی کھوتے تو غصہ کو مارتا، تو وہ انہوں نے اسی طرح کی مثال دی کہ جن پہ آپ کو غصہ کرنا چاہیے تھا تردید DGISPR نے کی، غصہ PTI والوں پہ اتار رہے ہیں. تو وہ تو ان کا رد عمل آ چکا ہے. شہباز گل ہو یا باقیوں کا بھی رد عمل آ جائے گا. دیکھیں ویسے میں ان سے نا اس بات جو آپ نے جملہ پڑھا ہے نا کہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے تنقید بھی ہونی چاہیے، اختلاف رائے بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک احترام کے دائرے میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. صحافیوں کو صحافتی اقدار، جی ہاں، اور باقی لوگوں کو جنرلی سیاسی اقدار، سیاسی اقدار، یہ ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ رضوان، میرے خیال میں انٹرسٹنگ گفتگو تھی. پھر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اس پہ بھی نظر رکھیں گے کہ کیا واقعی یہ ان کے اپنے ادارے کے جو اخبار ہیں اس میں چھپے گا کہ نہیں چھپے گا، یہ بھی دیکھیں گے. اور دیکھتے ہیں سہیل بڑائے صاحب کو اب اس کا جواب لوگوں کی طرف سے کیا آتا ہے اور پھر وہ کیا کریں گے، کیونکہ یہ میرے خیال میں دس ڈیبیٹ ہیز اگین اسٹارٹڈ ان کے جواب کے بعد. چلیں ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.